مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد حرام کا اردو ترجمہ بتاریخ 20 رجب سن 1444 ہجری بمطابق 10 فروری سن 2023 بعنوان دل کی درستگی، خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر بندر بلیل حفظہ اللہ تعالی، ترجمہ ڈاکٹر حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو ہر کمال میں منفرد اور بیوی اور اہل و عیال سے پاک ہے۔ میں اس پاک ذات کی اس کی فراوان نعمتوں پر حمد کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بڑا و بلند ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو شاندار خصلتوں اور بلند اخلاق والے ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر جو بہترین ساتھی اور معزز ترین آل ہیں، تابعین پر اور ان کی اچھی طرح پیروی کرنے والوں پر ایسا درود و سلام جو شب و روز کی بقا کے ساتھ دائمی ہو۔ اما بعد لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں اور آرزوں اور امیدوں سے دھوکہ کھانے سے بچیں۔ آپ قریب ہی منتقل اور رخصت ہونے والے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے، اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ مسلمانوں، انسان کے اندر سب سے معزز چیز اس کا دل ہے۔ دل انسان کے اعضاء و جوارح کا سردار اور رہبر ہے۔ انسان کے پیکر کی درستی اس کے دل کی درستی سے ہے اور اس کا بگاڑ دل کے بگاڑ سے ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہوا تو پورا جسم درست ہوگا، اگر وہ بگڑا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ سنو، وہ دل ہے۔ اسے امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ دل قوت و طاقت کا سرچشمہ، روح کی جائے قرار اور ایمان کا خزینہ ہے۔ دل رب کی نظر کی جگہ اور اس کی رضامندی کا مقام ہے۔ دل اگر بے عیب اور سلامت رہا تو مولا کی بارگاہ میں حاضری کے دن انسان کا سر و سامان ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا، جس دن کی مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی، لیکن فائدہ والا وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عیب دل لے کر جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ صحیح مسلم۔ اللہ کے بندوں، دل کی خبر گیری اور دیکھ ریکھ کرنا، اس کی اصلاح کرنا، اسے پاک کرنا اور اسے بچانا حتمی ذمہ داری اور اللہ کے نزدیک پرعظمت معاملہ ہے۔ اسی میں بندے کی کامیابی، سعادت مندی اور خوش عیشی ہے۔ دل کی آسائش کے سوا کوئی آسائش نہیں اور دل کے عذاب کے سوا کوئی عذاب نہیں۔ سنو، اس کے کچھ وسائل و اسباب ہیں اور راستے و دروازے ہیں۔ ان میں پہلا اور سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص ہے۔ بیں طور کے بندہ دل کو اپنے رب تعالیٰ سے جوڑے اور اسی کے لیے اس کا کہنا اور کرنا اور چھوڑنا ہو، اور اللہ کے سوا تمام مخلوقات سے برات کا اظہار کرے۔ شاعر کہتا ہے، دل کی عین بیماری اس اخلاص و محبت کو ضائع کر دینا ہے جس کے لیے وہ مطلوب ہے، سو تم جان لو۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ جن چیزوں سے دل کی اصلاح ہوتی ہے ان میں سے اطاعت کے کاموں جیسے فرائض، واجبات اور مستحبات کو انجام دینا ہے۔ یہ دل کو روشنی اور جلا بخشتے ہیں، اسے ثابت قدم اور مضبوط رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس نافرمانیاں اور گناہ ہیں، ان سے دل تاریک اور گمراہ ہوتا ہے، بیمار اور ہلاک ہوتا ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے دلوں پر ڈالے جائیں گے چٹائی کے ریشوں کی طرح، تنکا تنکا ایک ایک کر کے، اور جو دل ان سے سیراب کر دیا گیا اس میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جائے گا، اور جس دل نے ان کو رد کر دیا اس میں سفید نقطہ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جائیں گے۔ ایک دل سفید چکنے پتھر کی مانند ہو جائے گا، جب تک آسمان و زمین قائم رہیں گے کوئی فتنہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دوسرا کالا مٹیالے رنگ کا اوندھے لوٹے کی مانند، جو نہ
کسی نیکی کو پہچانے گا اور نہ کسی برائی سے انکار کرے گا سوائے اس بات کی جس کی خواہش سے وہ دل لبریز ہوگا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا ذکر دل کی صفائی ہے، وہ ایسی روح ہے جس سے وہ زندہ رہتا ہے اور ایسا نور ہے جس کی لو سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ ذکر دل کے لیے ویسے ہی ہے جیسے غذا جسم کے لیے اور پانی کھیتی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام و قوانین تو میرے اوپر بہت ہو گئے ہیں، کچھ تھوڑی سی چیزیں مجھے بتا دیجئے جن پر میں مضبوطی سے جمع رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر سے تر رہے۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے اسے حسن کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے، اور تم دل کی بیماری کا علاج کرو، اس کی ویرانی کو آباد کرو، مولا تعالیٰ کے ذکر سے سو تم تسبیح و تحلیل کرو۔ جو ذکر سے غافل ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو زبان پر استغفار کو جاری رکھے، کیونکہ وہ گناہ کو مٹانے والا اور دل کو پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑ نہیں جاتے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل پر غبار سا چھا جاتا ہے تو میں اس کیفیت کے ازالے کے لیے ایک دن میں 100 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب بندہ تلاوت، عمل اور تدبر کے ذریعے قرآن پر متوجہ ہوگا تو اس کا دل نرم اور خوشگوار ہوگا اور اس سے بھلائی، روشنی اور تابناکی گھیر لے گی۔ ایسا کیوں نہ ہو جبکہ اللہ کی کتاب ہی گمراہی سے ہدایت ہے، جہالت کی تاریکی کو منتشر کرنے والی ہے، وہ جسمانی اور دلی بیماریوں سے شفا ہے اور دینی و دنیاوی معاملات میں حفاظت و بچاؤ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے، وہ نصیحت ہے اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈریں اور جان لیں کہ بندے کا مقام اس کے رب کے نزدیک اس کے دل کی زندگی کے حساب سے ہے۔ سو جس قدر بندے کا دل زندہ ہوگا اسی قدر اپنے مولا سے اس کی قربت ہوگی اور اس سے اسے انسیت حاصل ہوگی، اور جس قدر بندے کا دل سخت ہوگا اسی قدر اس کو اپنے رب سے دوری ہوگی اور نفرت۔ اللہ تعالی مجھے قرآن اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے اور مجھے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں وہ کچھ کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں، اور میں اللہ سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور باقی تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ و خطا کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو اپنے جلال و عظمت میں منفرد ہے، اپنی مشیت اور حکمت سے معاملات کی تدبیر کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرمائے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان لوگوں پر جو آپ کے طریقے اور سنت پر چلیں۔ اما بعد، مومنوں، کائنات میں اللہ کی واضح نشانیاں اور حیرت انگیز معجزے ہیں جو خالق عظمت اور مخلوق کی خوبصورتی کی گواہی دیتے ہیں اور تدبر، فکر و نظر اور یقین کی دعوت دیتے ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے اس زمین کو نہیں دیکھا جس سے آپ پیدا کیے جاتے ہیں، اس پر زندگی بسر کرتے ہیں، اس کی پشت پر چلتے ہیں اور اس کے پیٹ میں دفن کیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اسے فرش و بچھونا اور جائے قرار بنایا اور انعام و فضل کے طور پر اپنی قدرت سے اس میں روزیاں اور خوراکیں مقدر کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوئی اور اس نے عذر ختم کرنے اور ڈرانے کے لیے اس میں زلزلہ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور بے شک ہم نے تم کو زمین پر رہنے کی جگہ دی اور ہم نے تمہارے لیے اس میں سامان رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنائی، اور اللہ نے فرمایا، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو۔ اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ سنو، زمین کا ہلنا دل کے ہلنے اور بیدار ہونے اور سختی کے بعد اس کے نرم پڑنے کا محرک ہے، بیں طور کے اس میں اللہ کی تعظیم و توقیر ہو، اس کے لیے تواضع و عاجزی ہو اور اس کے محرمات سے دوری ہو اور اس کی خوشنودیوں کی تلاش ہو۔ مسلمانوں کے کچھ ملکوں میں جو تباہ کن زلزلے اور خوفناک جھٹکے آئے، ان سے لوگ صدمے میں ہیں۔ اللہ نے جو مقدر اور فیصلہ کیا ہے اس پر اللہ کے لیے حمد و تعریف ہے۔ وہ خوشحالی اور بدحالی سے آزماتا ہے، دے کر اور روک کر امتحان لیتا ہے، اور صبر کرنے والوں سے رحمت و ہدایت اور نوازشوں کا وعدہ
وعدہ کرتا ہے۔ آزمائشوں اور مصیبتوں میں اللہ کی بڑی حکمت اور بھرپور رحمت ہوتی ہے، اور ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ ان مصیبت زدہ لوگوں کو اپنے حفظ و امان اور اپنی شفقت و احسان کے سائے میں رکھے، ان کے بیماروں اور زخمیوں کو شفا دے اور ان کے مردوں پر رحم کرے۔ یہ مبارک ملک مملکت سعودی عرب اس سے بڑی مصیبت میں بہترین مددگار ثابت ہوا۔ اس نے مدد و عطا کے ساتھ ہاتھ بڑھائی اور اس مصیبت سے نقصان اٹھانے والوں کے لیے خیر کا باغ اور عطا کے بادل ثابت ہوئے۔ اللہ تعالی خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کی خدمت کو قبول کرے کہ انہوں نے اس کا حکم دیا اور اس کی ہدایت کی، ان کے ساتھ احسان کرے اور انہیں بھرپور اجر و ثواب سے نوازے۔ اے توفیق یافتہ بھائیو، اس خیر سے شرف یاب ہونے کا موقع آپ سے فوت نہ ہونے پائے۔ آپ سرکاری اداروں کے راستے سے اس حادثے کے شکار لوگوں کی مدد و تعاون کریں۔ اللہ بندے کی مدد اس وقت کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، سب سے بہتر عطیہ اور سب سے افضل احسان وہ ہے جس میں پریشان حال کی داد رسی نظر آئے۔ اے اللہ، تو درود نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسے تو نے جہانوں میں درود نازل فرمائے ابراہیم پر، آل ابراہیم پر۔ بے شک تو لائق حمد صاحب عظمت ہے، اور برکت نازل فرما محمد پر، آل محمد پر، جیسے تو نے جہانوں میں برکت نازل فرمائی ابراہیم پر، آل ابراہیم پر۔ بے شک تو لائق حمد صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کا غلبہ عطا فرما، دین کے قلعے کی حفاظت کر اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ، غمگین مسلمانوں کا غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت ختم کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، اور ہمارے بیماروں اور مسلمانوں کے بیماروں کو شفا عطا فرما اپنی رحمت سے یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، تو ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر کی حق توفیق اور درستی کے ذریعے تائید فرما۔ اے اللہ، تو انہیں اور ان کے ولی عہد کو ایسے کام کی توفیق دے جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو یا رب العالمین۔ اے اللہ، حدود و سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو درستی عطا فرما۔ اے اللہ، تو ان کا معین و مددگار بن، ان کی تائید فرما اور ان کا سہارا بن۔ اے اللہ، مہنگائی، وبا، سود، زنا، زلزلوں، آزمائشوں اور ظاہر و باطن برے فتنوں کو ہمارے اس ملک سے خصوصاً اور مسلمانوں کے ملکوں سے عموماً دور کر یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معاملے میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر عزیمت مانگتے ہیں۔ ہم تجھ سے تیری نعمت پر شکر اور تیری اچھی عبادت کا سوال کرتے ہیں۔ ہم تجھ سے بے عیب دل اور سچی زبان مانگتے ہیں۔ ہم تجھ سے ہر وہ بھلائی مانگتے ہیں جسے تو جانتا ہے، ہر اس شر سے تیری پناہ لیتے ہیں جسے تو جانتا ہے، اور اس گناہ کی مغفرت طلب کرتے ہیں جسے تو جانتا ہے۔ بے شک تو غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔